کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند دیکھا. نبی علیہ السلام نے کہا کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر ان سے کہا، اس شخص سے کہا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ نے کہا جی. پھر کہا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. فقد امر الناس بصیامہ. نبی علیہ السلام نے کہا روزہ رکھو، یہ بندہ مومن ہے جس نے گواہی دی ہے. جس شخص نے چاند کی گواہی دی اسے کلمہ پڑھاؤ، لگ پتہ جائے گا. اور آج کل تو جھوٹی قسمیں بھی اٹھا دیتے ہیں نا، جھوٹے کلمے بھی پڑھ لیتے ہیں عدالتوں میں پاکستان کے. اور آپ کو میں جھوٹے اس کی ایک بڑی مثال دوں. پھر آپ کہتے ہیں یہ بات ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے، یار کیا کریں فٹ ہو جاتی ہے. ابھی یہ لاہور میں قتل ہوا درویش آدمی ذل شاہ. اور مزے کی بات بتاؤں، اس کا والد انتہائی نیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. اور یہ سلفی جماعت سے بھی تعلق رکھتا تھا، اہل حدیث بھی تھا. بیچارہ فدائی تھا عمران خان کا، اس کی غلطی یہ ہو گئی اس سے. سب کچھ ثابت کر رہا ہے، میڈیکل رپورٹ بھی ایم ایل او کی ثابت کر رہی ہے اس پر تشدد ہوا ہے، قتل ہوا ہے. باقاعدہ کیا کہتے ہیں گرفتار کر کے تشدد کر کے مارا گیا ہے. لیکن کیا کیا اس کو، یعنی جھوٹ بولنے کی حد میں آپ کو بتاتا ہوں. کیا اس قوم کی گواہی ہم قبول کریں؟ کیا اس قوم کے پیچھے ہم چلیں کہ ہر آدمی کو کہیں کلمہ پڑھو اور چلو روزہ رکھو؟ جہاں نبی علیہ السلام نے ایک دیہاتی کو کہا کلمہ پڑھ دو، اس نے کلمہ پڑھا. نبی علیہ السلام نے کہا روزہ رکھو، اس نے کلمہ پڑھ کے کہہ دیا میں نے چاند دیکھا. اب اس کو قتل کر دیا. اب قتل ہونے کے بعد پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے، میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں میں کبھی وکیل نہیں کہتا اپنا جرم قبول کرو، بلکہ چپل چور سے بھی کہتا ہے انکار کر دو میں نے چپل نہیں چرائی. کہنے کا مقصد یہ کہ پاکستان میں کوئی چپل چور بھی اپنا جرم نہیں قبول کرتا. مصنوعی طور پہ ایک بندہ کھڑے کیا اور انہوں نے عدالت کے سامنے کہا جی ہم نے قتل کیا اس کو اور ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا. اس قتل کا مجرم ہے اور خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے اس درویش کو قتل کیا. اور مقدمہ کس پہ کر دیا ہے؟ جن لوگوں کے لیے وہ جان قربان کرنے آیا تھا کہ انہوں نے قتل کیا ہے. اب اندازہ کریں کہ یہ مہربانی ہے آئی جی پنجاب کی کہ اس نے اس کے باپ پہ قتل کا مقدمہ نہیں کر دیا، اس کی ماں پہ نہیں کر دیا. اس حد تک ہمارے نظام کے اندر جہالت اور ظلم و جبر ہے اور جھوٹ ہے. یعنی اتنا فیبریکیٹڈ جھوٹ ہے کہ آپ توقع نہیں کر سکتے کہ ہم ان سے ایسا شخص جس کا جھوٹ واضح ہو جائے، اسلام اس کی گواہی نہیں لیتا، ہم آئی جی بنا دیتے ہیں. اسلام ایسے شخص سے پبلک آفس ہولڈر بنانے سے حرام قرار دیتا ہے کہ یہ کسی خدمت کے شعبے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. اس کا جھوٹ ثابت ہو گیا ہے اور ہم آئی جی لگا دیتے ہیں، ہم وزیر اعظم لگا دیتے ہیں، ہم بیوروکریٹ لگا دیتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں گواہی کو. وہاں کے پی کے سینکڑوں باریش لوگ اہل ایمان لوگ کہتے ہیں ہم نے چاند دیکھا ہے، ہم نہیں مانتے. اور کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ جن کا سنت کے مطابق چہرہ بھی نہیں ہوتا، جن کی نمازیں بھی پوری نہیں ہوتی. یہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ